وہ شادی پہ بھی جانا ہو تو 2 بجے کا ٹائم ہو تو 3 بجے جاتے ہیں. تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. آپ تھوڑا سا آگے کیا تھوڑا سا آگے. آپ میں سے کوئی آئی ٹی کا ہے؟ نہیں ہو گیا وہ تو چار نہیں ہو. یہ ذرا ریکارڈ کر لیں لیکچر جو آن لائن والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ پھر آپ گوگل پہ کر کے وہ ڈرائیو میں مجھے سینڈ کر دیں. ٹھیک, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے فیس بک کے اوپر لائیو, وہ میں نے رات کو بھی گروپ میں میسج کیا تھا کہ ایسے از اے ویری ویری سیریس ایکٹیویٹی, ایٹ لیسٹ فار می. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, چل ٹھیک. مطلب ایسے از اے ویری ویری سیریس ایکٹیویٹی. سی ایس ایس اٹ سیلف از اے ویری سیریس ایکٹیویٹی, اور اس میں انگلش ایسے از دا موسٹ سیریس ایکٹیویٹی. جو میرا ایکسپیرینس ہے, اب 2 گروپس تو میرے اپنے ہیں فیس بک کے اوپر, ان میں کل ملا کے 70,000 ممبرز ہیں. بٹ میں یہ جانتا ہوں کہ 70,000 میں سے آلموسٹ 1,000 یا 2,000 کو سیریس کینڈیڈیٹس ہوں گے, باقی وہ ہیں جو صرف آبزرور ہوتے ہیں. ٹھیک, دے کین ناٹ بیئر ود می فار مور دین 30 منٹس. ٹھیک, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بندہ انگلش ایسے کے اوپر آ کے لیکچر دے گا, 30 منٹ میں سارا مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آج آپ یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اٹ ول اینڈ ان 2020. ٹھیک, یہ آج سے اگر اسٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ اینڈ تک چلے گا, آلموسٹ 1 سال. اور اسی لیے یہ آلموسٹ ہر مہینے اس طرح کی میں کوشش کروں گا. جب میں لسبیلا سے آؤں تو سیشن تو معمول کے چلتے ہی رہتے ہیں, بٹ اب اگر 2020 تک اس طرح کی ورکشاپس جو ہے نا 3 سے 4 گھنٹے کی وہ ہوتی رہیں گی, جس میں آپ کے کچھ بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹ جو ہیں ایسے رائٹنگ کے حوالے سے تھوڑے کلیئر ہو جائیں. میں ابھی وہاں پہ پوسٹڈ ہوں, بہت ساری چیزیں آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں. میں رستے میں آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا, دیر ور مور دین 50,000 پیپل ہو بیکیم ہوم لیس ڈیو ٹو فلڈس. ٹھیک ہے, اونلی ان ون تحصیل, اینڈ دا ہول جو میری تحصیل تھی, ان ہول ڈسٹرکٹس more than 80-90,000 people got affected due to floods. اور اسی طرح پورے ملک میں ہے. اسی طرح اگر آپ ایجے کے سائٹ پہ جائیں, there are people who are suffering from this ongoing conflict or outrage between India and Pakistan. There are people suffering in Palestine, there are people suffering in Syria, and they are being deprived from many fundamental rights. The reason that I am talking about this thing is that you must know and you must realize that you are very, very lucky. Theek. There are people who are deprived from very, very fundamental things. What to talk about competition exams or such kind of things. Theek. So if you are living in Lahore and you are being surrounded by different teachers, academies, everything, and you are very lucky. You can take this opportunity, you can consult best of the best in the city, and Lahore itself is center of CSS and any kind of competitive exams. تو جو آپ یہاں پہ ہیں, آپ کے پاس 1 سال ہے, you have started your journey now, it is very beginning. اگر آپ کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی تو آپ آگے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. The first thing that we will be talking about before talking about structural things related to English essay, that is a psychological thing. The most important thing regarding English essay is not that it is very difficult or it is very complex and too many people become the victim of failure in English essay or even in English composition. The most important reason behind the, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ The most important reason behind the failure in English essay or even in CSS is not that it is difficult. It is that we live in a constant fear of failure and fear of English essay that it is very difficult. This fear keeps us
perturbed, worried till end, and ultimately what we do, ہم ایگزام میں پیرے نہیں. ٹھیک. This fear can further become dangerous جب ہم ایک بار فیل ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو انگلش ایسے میں ایک بار فیل ہو چکے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, انگلش ایسے بیکمز اے نائٹ میئر فار دیم. اور پھر وہ مختلف ٹیچرز کنسلٹ کرتے ہیں, جس کے پاس جاتے ہیں ان کا فیئر کم ہونے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک. ہر ایک سے انہیں مختلف طرح کی چیزیں ملتی ہیں. ٹھیک. ہاں یہ اس میں طرف آ رہا ہے. دے سیل فیئر, دے کریٹ فیئر. فرسٹ دے کریٹ فیئر because I myself have been the victim of this fear of failure and fear of English essay. Then back in 2011, when I realized that this is a fear, nothing else, then I started working on that. And like Nelson Mandela, when he was asked that you have spent 27 years of your life in prison, do you have any kind of fears? Then his answer was that, yes, I do have certain kind of fears like all other men in history, but I have the art of controlling these fears. So what we can do is that complexities and problems related to English essay will remain, and we have to work upon them. And the level of fear that we have, اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اس کو اگر آپ ابھی سے کنٹرول کر لیں گے, مارکیٹ میں کوئی بھی آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا. ٹھیک. چاہے کسی کی انٹینشن پہ شک نہیں کرنا چاہیے, بٹ میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ ٹیچرز themselves are the biggest source of disappointment and discouragement. ٹھیک. وہ اتنا اس کو مشکل بنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد اسٹوڈنٹ, ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کا اسٹوڈنٹ, ایک میڈیکل بیک گراؤنڈ کا اسٹوڈنٹ, وہ اسٹوڈنٹ جن کے ایف ایس سی میں سب سے زیادہ مارکس تھے اور اس میرٹ کی بیس کے اوپر وہ سلیکٹ ہوئے, الٹیمیٹلی جب وہ سی ایس ایس کی لائن میں آتے ہیں, جب انگلش ایسے اٹیمپٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ اٹ از سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ. اور پھر جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یار اس سال آؤٹ آف 12,000 جسٹ 400 پیپل پاسڈ انگلش ایسے, تو دے تھنک دیٹ اٹ از اے تھنگ لارجر دین لائف. اس کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کریں گے, آپ میں سے مجھے یقین ہے, جس طرح مجھے خدا پہ یقین ہے, کہ 100 میں سے 25 لوگ ہی میکسیمم سیریس ہوں گے. ٹھیک. میں ہر کلاس میں یہ کہتا ہوں کہ دیر آر گڈ اسٹوڈنٹس, دیر آر گڈ کینڈیڈیٹس, دیر آر گڈ ٹیچرس, دیر آر گڈ یونیورسٹیز, دیر آر مینی گڈ تھنگس ان لائف that you witness, that you encounter. But what we do not have, that we do not have great candidates, we do not have great teachers, great students, great universities, great colleges, great academies. وہ بہت کم ملتی ہیں. And there is a huge difference between good and great. And there is a little activity that you have to do while traveling from good to great, but ہم وہ کرتے نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, بالخصوص اب میں لاسٹ ایئر 1251 اسٹوڈنٹس پڑھے ہیں میرے پاس. ٹھیک. یہ پڑھے ہیں یا جن کا میرے سے انٹریکشن ہوا ہے ادھر آ کے. اب ان میں سے مجھے خود بھی پتہ ہے کہ میرے بھی بہت سے مسائل تھے, بعض اوقات میری طرف سے بھی غلطیاں تھیں, اور مجھے یہ پتا ہے کہ ان 1200 میں سے 200 سیریس تھا. ٹھیک. زیادہ کو بس گھومنے پھرنے کا شوق تھا, کبھی کسی کے پاس چلا گیا, کبھی کسی کے پاس چلا گیا, اینڈ وہ ٹائم ویسٹ کرنا. سی ایس ایس کا کینڈیڈیٹ 1 2 3 اس میں اگر کریکٹرسٹکس آ جائیں, پھر نہ کسی اکیڈمی کا محتاج رہتا ہے, نہ کسی ٹیچر کا. اور وہ سب سے پہلی چیز سیریسنس, سیکنڈ تھنگ کنسسٹنسی, اور تھرڈ تھنگ کہ اس کو پتہ ہو میں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک.
اور اس کو اپنی منزل ہر وقت آنکھوں کے سامنے نظر آنی چاہیے، رائٹ اینڈ لیفٹ اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس کے ذہن میں کبھی آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ جو ایگزام میں میں اپیئر ہو رہا ہوں یہ میں فیل ہونے کے لیے دے رہا ہوں، ٹھیک، فیلئر کا کبھی خیال بھی اس کے مائنڈ میں نہیں آنا چاہیے، سی ایس ایس کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ۔ بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ اکیڈمی سے، آپ ٹیچر سے بڑی ہی ریڈی میڈ چیزیں توقع کرتے ہیں، آپ ریڈی میڈ ٹائپ نوٹس، مطلب آپ اندازہ لگا لیں میں کیونکہ ہر وقت کا میرا انٹریکشن ہے، سینٹر آف ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹس، اب اس کو اگر فیب میں ایگزام ہو رہے ہیں 15 فیب کو اور اس نے ساری تیاری کر لی ہوئی ہے یا ایون نہیں بھی کی ہوئی، تو اس کو کوئی کہے نا فلاں سبجیکٹ سے فلاں جگہ بڑے اچھے نوٹس پڑھے ہیں، وہ لینے چلا جائے گا، بٹ جو کام نہیں کرے گا وہ پڑھے گا نہیں انہیں۔ We have become habitual in collecting things, but we don't read things. ٹھیک، ہمیں ہر طرح کی چیز، ہر طرح کا مٹیریل کلیکٹ کرنے کا شوق ہے، ہمیں ہر طرح کے ٹیچر، ہر طرح کی اکیڈمی میں جانے کا شوق ہے، اور پھر ہم خود بھی فیس بک کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکیڈمیز آر منٹنگ منی۔ بھائی آپ نہ جائیں نا، وائی آر یو گوئنگ دیئر؟ ٹھیک، آپ یوٹیوب کے اوپر بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، فورمز کے اوپر بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، آپ اپنا سٹارٹ میں ہی ایک پلان ڈیوائز کریں، آپ کے جو ایشوز ہیں، جو مسئلے ہیں، صرف ان کی طرف دیکھیں، اور ان کے لیے کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ یہ ہے، اس کو کنسلٹ کریں، دیٹس اٹ، نہ جائیں اکیڈمی، کوئی آپ کو فورس تو نہیں کرتا۔ ٹھیک، ایک سب سے بڑا پرابلم ہے نا ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنی، کبھی بھی ہم خود پہ بلیم نہیں لیتے۔ ٹھیک، دیر واز این امیرکن گینگسٹر، ہز نیم واز ٹو گن کراولی، ہر وقت اس کے پاس 2 گنز ہوتی تھیں، اس وجہ سے اس کا نام بھی پڑ گیا تھا ٹو گن کراولی۔ ہی واز دا گریٹسٹ گینگسٹر دیٹ امیرکا ہیز ایور سین۔ ٹھیک، بیک ان 1934 when he was traveling with his girlfriend، تو رستے میں اس کو پولیس نے روکا کہیں پہ، تو اس نے، حالانکہ پولیس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، تو صرف روکنے کے اوپر اس نے وہ پولیس جو تھے آفیشل ان کو مار دیا اور آگے نکل گیا۔ انہوں نے فالو کیا، انہیں پتہ چلا کہ یہ فلاں ہے۔ جس بلڈنگ میں جا کے وہ چھپ گیا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اوپر کہیں آخری فلور کے اوپر اپارٹمنٹ تھا اس کا، تو امریکن پولیس نے، سی آئی اے نے اور ان تمام نے، جو بھی ان کی ایجنسیز تھیں، انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا، اینڈ الٹیمیٹلی دے اسٹارٹڈ فائرنگ اپان ہم۔ جب فائرنگ ہوئی وہ زخمی ہو گیا اور اس کے کوٹ سے خون بہنا شروع ہو رہا، اور اسے پتہ تھا میرے مر جانا، تو مرنے سے پہلے اس نے ایک لیٹر لکھا۔ ٹھیک، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بہت بڑا کرمنل ہے، 150 سے زیادہ تو صرف اس نے پولیس والے مارے ہوئے تھے۔ ٹھیک، ساری دنیا کو پتہ تھا اس چیز کا۔ تو مرنے سے پہلے وہ ایک لیٹر لکھتا ہے جس کی آخری لائن یہ تھی کہ دیٹ بینیتھ دس کوٹ دیر از اے ویری ہارٹ، آئی ہیو نیور کلڈ اینی باڈی وداؤٹ اینی ریزن بٹ اونلی فار مائی اون سیلف ڈیفینس۔ مینس that whatever you do in life, the mistakes that we commit in life, blunders that we commit in life, جو بھی ہم کریں، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے بھی کچھ غلط کیا ہے۔ ٹھیک، ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر رہے ہوتے ہیں، میں، آپ سب۔ اپنا میں اگر بتاؤں تو لاسٹ ٹائم یہ کچھ کو میں نے بتایا، جب یہ جو فیز آپ کا ہے اس سے 4 ماہ پہلے چلے جائیں ان 2010۔ ٹھیک، ابھی مارچ ہے تو آپ اکتوبر نومبر میں چلے جائیں 2010، جن دنوں میں سی ایس ایس کی میرا وہ سیمسٹر بھی چل رہا تھا یونیورسٹی میں، اور میں نے تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ آئی واز ویری ڈیٹرمنڈ دیٹ آئی ول اپیئر رائٹ آفٹر مائی گریجویشن، اور میں نے بک ریڈنگ یہ وہ سارا کچھ کر دیا ہوا تھا، تیاری میری ٹھیک تھی، اور میرا تھیسس چل رہا تھا۔ تو میں نے ایک تاریخی غلطی کی، اس سے پھر میں نے بعد میں سبق سیکھا، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ وہ رپیٹ نہ کریں۔ میں ہر کلاس میں یہ کہتا ہوں، میں سارا کچھ کیا، میں نے انگلش ایسے نہیں کیا ٹھیک طرح سے،
مطلب شارٹ ایسے لکھتا تھا، لانگ ایسے CSS کے پیٹرن کے اوپر نہیں لکھے. انگلش ٹھیک تھی میری. اور جو میرے ٹیچر تھے وہ ہر وقت میں ان کے پاس ہوتا تھا. میں نے کبھی ان کو کہا بھی نہیں کہ سر اب میں نے لانگ ایسے کرنے. میں نے ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس سال میں نے اپیئر ہونا ہے. میرا تھا میں ان کو سرپرائز دوں گا. اچھا، جب اکتوبر نومبر آیا، میرا تھیسس چل رہا تھا، اس کا بھی برڈن تھا. مجھے لگا کہ میں نا ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکوں گا کیونکہ میری ان سبجیکٹ کے اوپر سے کمانڈ نہیں ہے. اور کچھ رائٹ اینڈ لیفٹ سے لوگوں نے بھی میرے میں فیئر انکلکیٹ کیے کہ تم نے کتنے ایسے لکھے لانگ. میں نے کہا ایک بھی نہیں لکھا. اچھا نہیں لکھا تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تیاری ہے. میں پریشان ہو گیا. CSS کا کینڈیڈیٹ سٹارٹ میں اسی طرح ہے، خوف زدہ بچہ ہوتا ہے. میں نے رائٹ اینڈ لیفٹ جو سینئرز تھے جو CSS کر چکے ہوئے تھے ان سے ملنا شروع کر دیا، اپنے ٹیچر سے ملنا شروع کر دیا. میں ان کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کرتا تھا اپنے حوالے سے جس کی بیس کے اوپر وہ یہ فیصلہ کریں یا سجیسٹ کریں کہ تم اس سال اپیئر نہ ہو. ٹھیک، حالانکہ میں خود فیصلہ کر چکا ہوا تھا. دل کو تسلی دینے کے لیے میں جاتا تھا. جب میں نے الٹیمیٹلی میں نہ اپیئر ہوا، فیب میں جب ایگزام آئے، ایک ہی ہمارا دوست اپیئر ہوا. اس کو دیکھ کے مجھے پھر بڑی جیلسی ہوتی تھی. ٹھیک کہ ہم تیاری تو اکٹھے کرتے تھے، اس میں اتنی ول پاور تھی، یہ سب کچھ تھا، یہ تو اپیئر ہو گیا. وہ بعد میں پاس بھی کر گیا. تو جب میں نے پیپر دیکھے تو سارے ایسے وہ مجھے آتے تھے. ٹھیک، ان میں سے 4-5 تو ایزیلی آتے تھے. اسی طرح پریسی اور وہ باقی چیزیں. تو میں اور ڈپریشن میں چلا گیا اور 1-2 ماہ میں نے ڈپریشن میں گزارے اور اسی طرح ٹائم ویسٹ کیا اور بڑا رویا دھویا کہ میں نے کیا کیا. میں نے انڈین ہسٹری ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، پاکستان افیئرز ہے، وہ ہر چیز پڑھ دی ہوئی تھی جو پڑھنی چاہیے. ٹھیک، اس یونیورسٹی کے آخری 2 سالوں میں. دا اونلی تھنگ دیٹ آئی کوڈ ناٹ ڈو کہ اسٹرکچر سامنے رکھ کے اور باقاعدہ پلاننگ کر کے میں 10 سے 15 انگلش ایسے لکھتا، ٹیچر سے ایویلویٹ کرواتا. میں ایسے ہی برٹن رسل کا کوئی ایسے پکڑ لیتا تھا، اس کو میں اپنے مطلب حساب سے لکھ دیتا تھا اور سر کو چیک کرواتا. شارٹ ایسے 300 ورڈز، 400 ورڈز، 500 ورڈز. میں کہتا ٹھیک. ان دنوں ابھی پھر بعد میں سنیے ٹھیک. ان دنوں مطلب وہ ایک 25 مارکس کی ایکسپینشن بھی آتی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میں نے مینیج کر لیا تو ایسے کو بھی کر لوں گا. وہ ہر سر چیک کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ٹھیک ہے تمہاری بات. اب جو آپ نہیں کریں گے اور جو میں نے کیا، میں اپنے اوپر کبھی بھی بلیم نہیں لیتا تھا کہ نہیں یہ میں نے کہا. اس سے بھی پوچھا تھا، اس نے بھی یہ کہا. حالانکہ میں آپ کو اصل بات یہ بتا رہا ہوں کہ ذمہ دار میں خود تھا. میں ان کے پاس جاتا ہی اس لیے تھا کہ یہ مجھے اس طرح سجیسٹ کرے. ٹھیک. سو الٹیمیٹلی I wasted time for more than 30 or 40 days. I lived in depression. اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب اتنا زیادہ کیا رونا، اب سال تو ویسٹ کر دیا ہے تو اب تیاری کرتے ہیں. لیکن اب اس کو اس طرح پلان کرتے ہیں کہ جس چیز سے میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا اب اس کو یا مجھ سے ڈرنا چاہیے یا مجھے اس پہ مکمل کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک. دین ان مارچ، جو کہ ابھی ہے آج، فیب میں نے ایسے ہی سوگ میں گزار دیا. مارچ کے کہیں مڈ میں 15 مارچ اس طرح کر کے مجھے یاد ہے میں نے دوبارہ سے تیاری سٹارٹ کی اور میں نے سب سے پہلے انگلش ایسے کا ٹارگٹ میں نے یہ رکھا کہ مئی تک میں اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لوں گا. دا بگیسٹ تھنگ اینڈ دا بگیسٹ ہرڈل ان دا وے آف CSS، اس کو میں نے مئی تک کور کر لیں گا. باقی جو سبجیکٹس ہیں جیسے پاکستان فیئر ہے، جیسے اسلامک اسٹڈیز ہے، تو ان کو میں آلریڈی بہت کر چکا ہوا تھا. تو ان کو میں نے کہا کہ اور جو ان میں کمی بیشی رہ گئی ہے وہ کروں گا. سارے سبجیکٹس کو ریوائز کروں گا. بائی سپٹمبر آئیڈیلی میں سارا کورس صحیح طرح سے نوٹس میکنگ کر کے ان فل لینتھ اینڈ بریڈتھ میں ختم کر دوں. یہ میرا پلان تھا اور وہ میں نے کر دیا. میں نے ایسے لکھنا شروع کیے، چیک کروائے سر کو. شفاعت صاحب میرے GC میں ٹیچر ہوتے تھے، ان کو بھی چیک کروائے کچھ 3-4. اور احمد رضا صاحب میرے تھرو آؤٹ مینٹور رہے تھے. ان سے اچھا انگلش کا ٹیچر نہ کوئی تھا، نہ میں نے دیکھا ہے، نہ شاید میں دیکھ پاؤں.
اوور آل میرا انہوں نے کیا. تو وہ چیزیں چلتی رہی. ٹھیک. میں نے اس لیے مئی جون تک انگلش ایسے کو سارا کر لیا, بٹ ایسا نہیں کیا کہ میں نے وہ کر کے بس چھوڑ دیا اس کو. مکمل کنٹرول جس میں جو سیٹسفیکٹری کنٹرول تھا وہ کرنے کے بعد پھر میں نے باقی سبجیکٹس کو بھی صحیح طرح سے کرنا شروع کیا, اور میں نے ہفتے میں ایک ایسے میں نے کہا ایک ایسے رکھا کروں گا اور اس کے اوپر ہی تھوڑا بہت کام کیا کروں گا. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم بائی دا اینڈ آف دسمبر میں نے 20-25 ایسے جو ہے نا وہ کیے تھے. کچھ کے میں نے کمپلیٹ کیے تھے, کچھ میں مٹیریل پڑھتا تھا اور آؤٹ لائنز وغیرہ بناتا تھا, چیک کروا لیتا تھا. دوست بہت اچھے تھے ساتھ, میں اور کریم داد چغتائی صاحب تھے, اخلاق تارڑ تھا, ہم سارے روم میٹ تھے. ٹھیک. الٹیمیٹلی ہی واز سیکنڈ, آئی واز سیونتھ, اخلاق واز تھرڈ. ٹھیک. اور وہ اب جو آپ سے بات کرنی ہے, آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی تک کنفیوز ہوں گے کہ آپ کو سی ایس ایس کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا, کیونکہ آپ کو کسی نے فورس کیا ہے, کسی نے موٹیویٹ کیا ہے. تو وقتی طور پہ آپ موٹیویٹڈ ہیں اور آپ ورکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں. بٹ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آج آپ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے, دین اٹ ہیز بیکم میٹر آف یور سیلف رسپیکٹ. میں آخری وہ بندہ ہوں گا جو یہ کہے گا کہ آپ فیل ہو سکتے ہیں. ٹھیک. آخری آپ کے پیرنٹس کے بھی بات. ٹھیک. لاسٹ نائٹ مجھے ایک بچے کی کال آئی, مطلب اس طرح کی بات شیئر نہیں کرنی چاہیے, بٹ بینگ ٹیچر میں شیئر کر رہا ہوں. میں بہت مصروف تھا اور مجھے بار بار اس کے میسج آ رہے تھے, پہلے کبھی آئے نہیں تھے. مجھے لگا اس کو کوئی پرابلم ہے, تو میں نے اس سے بات کی میسج پہ ہی. تو کہتا ہے کہ میں سر بہت پریشان ہوں. کیا ہوا؟ بلکہ میں نے اسے ٹانٹ کیا, میں نے کہا ایگزام دینے کے بعد تمہیں ٹیچر یاد آ گیا, آج یاد ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ سر ہر سچویشن ٹانٹ والی نہیں ہوتی. اب میں نے کہا چلیں کیا ہوا؟ کہتے سر میرے ابو نے کہا کہ تیری شکل ہی نہیں ہے سی ایس ایس کرنے والی. کہ ابو نے بڑی زیادتی کی ہے. پہلا تو دنیا میں بندہ ہونا چاہیے, تیرے ابو کو یہ کہنا چاہیے کہ تو ہی کرے گا. ٹھیک. بٹ چھوڑ دو اس بات کو, تم ابو کو کہو کہ ابو اکتوبر میں آپ کو میں بتاؤں گا. ٹھیک. میرا اسٹوڈنٹ تھا, مجھے پتہ تھا کہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور بہت کمیٹڈ, بہت محنتی, ویری سیریس. سارے انگریڈینٹس اس میں تھے. ایک جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کہ بہت زیادہ ڈرنا ہر چیز سے. میں ایسے کا پیپر کر کے آیا تو رونا شروع کر دیا, سر میں تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں نے کہا ابھی سے تم نے رونا شروع کر دیا, اگلے پیپر کی ٹینشن اس کو چھوڑ دو. آپ کا موٹیویشن اور آپ کا یہ جو کمٹمنٹ ہے وہ 100% ہونی چاہیے, اور آپ کے ارد گرد ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو یہ کہے کہ تم نہیں کر سکتے. ٹھیک. نکال دیں اس کو اپنے سرکل سے. ٹھیک. آپ سے بہتر نہ کوئی ہے, اور جو آپ کو یہ کہتا ہے بس اپنے کان ان کی طرف سے بند کرتے ہیں, ہٹا لیں, اور صرف آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ دنیا میں پچھلے 47 سے لے کے یا ایون اس سے پہلے آئی سی ایس سے لے کے اب تک سارے لوگ کرتے رہے, جو کرتے آئے ہیں وہ سارے انسان تھے. اور میرے جیسا اگر ٹاٹ کے اسکولوں کا پڑھا ہوا یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور میں نے 3 بار کیا. ٹھیک. ہر بار ٹاپ 10 میں ریٹن مارکس تھے میرے, ہر بار. ٹھیک. ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے کوئی ایلوکیشن نہیں, ہر بار ایلوکیشن ہوئی, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اپنی مرضی کے گروپ میں نہیں ہوتی تھی. وجہ کیا ہوتی تھی وہ لمبی بات. ٹھیک. بٹ زندگی میں بعض چیزیں آپ کو ایک پینفل پروسیس سے گزرنے کے بعد ملتی ہیں, جب ملتی ہیں تو قدر کرتے ہیں. اس لیے میں نے جو چیزیں سی ایس ایس کے ایسے رائٹنگ کی جو میں سکھاتا ہوں, آئی ڈو ناٹ کلیم دیٹ آئی ایم انگلش ٹیچر. آئی نیور کلیمڈ. میں نے انگلش 6 کلاس سے اسٹارٹ کی تھی. ٹھیک. بٹ آئی ڈو نو اباؤٹ سی ایس ایس اینڈ ایف پی ایس سی, کیونکہ میرے 8 سال اس میں گزرے ہیں. ٹھیک. تو جو میں اسٹوڈنٹس کو, کینڈیڈیٹس کو پڑھاتا ہوں, وہ بھی آن دا بیسس آف مائی ایکسپیرینس پڑھاتا ہوں کہ اوور آل سسٹم کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, اوور آل کینڈیڈیٹ کو کس طرح پریپیئر کرنا چاہیے, کس طرح پلان کرنا چاہیے, اور انگلش ایسے کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے.
وہ ساری چیزیں آپ کا بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس 10-11 مہینے آلموسٹ 11 months کہ مور دین 11 months آپ کو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا آپ کے امی کیا کہتی ہیں ابو کیا کہتے ہیں لیو اٹ اپنے اندر سے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نو اٹ ہیز بیکم میٹر آف یور سیلف رسپیکٹ اینڈ یو مسٹ بلیو دیٹ ڈیسٹنی از ناٹ اے میٹر آف چانس اٹ از اے میٹر آف چوائس اٹ از اے تھنگ ناٹ ٹو بی ویٹڈ فار اٹ از اے تھنگ ٹو بی اچیوڈ ٹھیک اینڈ یو ہیو ٹو اچیو اٹ اس میں مسائل تو آئیں گے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا بٹ خدا کا رستہ ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے ٹھیک اس پہ مسائل آتے ہیں اگر آپ بڑا خواب دیکھ رہے ہیں تو بڑا خواب بڑی قربانی مانگتا ہے ٹھیک آپ کو اپنا یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زونس ٹھیک مجھ سے کسی نے پوچھا 16 کی اٹیمپٹ میں نے ایسے ہی دی تھی وہ پڑھا تو نہیں تھا نہیں 14 کی اٹیمپٹ کے بعد مجھ سے چپٹائی صاحب ہم اکٹھے پیپر دے رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ رانی صاحب اب آپ پیپر دینے کے بعد کیا کریں گے میں نے کہا میرا دل کرتا ہے میں مہینوں سویا رہا ہوں میں اتنا تھک گیا ہوں ٹھیک میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے آپ کو یہ سارا پروسیس تھکا دیتا ہے ٹھیک سائیکولوجیکلی بھی فزیکلی بھی مینٹلی بھی اوور آل تو مگر میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ اگر آپ 1 سال صحیح طرح سے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کریں اگر آپ کو منزل سامنے نظر آ رہی ہو رائٹ اینڈ لیفٹ آپ کچھ بھی نہ دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو ٹھیک یہ کوئی موٹیویشنل میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو میں یوٹیوب سے دیکھ کے آپ کو میں سنا رہا ہوں یہ وہ ہے جو میں نے خود کیا ہوا ہے ٹھیک میں نے ان 6 سالوں میں ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں فیل ہو جاؤں گا ٹھیک اور ایک بار بھی میں اپنے ٹارگٹ سے رائٹ اینڈ لیفٹ میں نے دیکھے ہی نہیں ٹھیک میری خواہش تھی کہ 1 سال میں ہو جاتا بٹ اس کو 6 سے 7 سال لگ گئے کرتے کرتے بٹ الٹیمیٹلی یو ڈو ناٹ انجوائے یور ڈیسٹینیشن یو انجوائے یور جرنی تو وہ جو 6-7 سال تھے نا وہ انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا ہے ٹھیک اور آج جو میں پڑھا رہا ہوں وہ انہی کی بیسس کے اوپر پڑھا رہا ہوں ٹھیک تو آپ وہ غلطیاں جو میں نے کی ہیں وہ آپ رپیٹ نہ کریں ٹرائی ٹو ٹیک اے لیف آؤٹ آف دا لائفز آف ادرس ٹھیک بجائے یہ کہ آپ خود ایکسپیرینس بنیں ول ڈیورانٹ اس کی بک ہے وہ فالن لیوز اس میں کہتے ہیں that a wise man learn from the experiences of others and a foolish man even a woman ٹھیک ہاں اس نے نہیں کہا تمہیں ساتھ ایڈ کر they neither learn from their own experience and nor the experiences of others تو بجائے یہ کہ آپ اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے اسٹوڈنٹ سے 1 سال پڑھتے رہے دوبارہ جب ایگزام آیا جب جنگ کا وقت آیا تو ہتھیار ڈال دیے اپیئر ہی نہیں ہوئے کیوں فلاں چیز نہیں ہو سکا فلاں یہ ہوا میں آخری دنوں میں بیمار ہو گیا بھائی کیا ہو گیا آپ کی نرو جو ہے ان کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے الٹیمیٹلی اٹ از اے بیٹل آف یور نروس سارا سال تیاری کی اس کے بعد آخر میں جب گئے تو ایگزام ہی نہیں دیے یہ مسئلہ ہو گیا تھا وہ مسئلہ ہو گیا تھا اب آج اگر آپ نے اسٹارٹ کر دیا ہے اس بندے سے سلام بھی نہیں لینا چاہیے دسمبر میں جا کے نیکسٹ ایئر کہے کہ سر انگلش ایسے نہیں کیا تھا ٹھیک یا کمپوزیشن نہیں کر پائے تھے کیوں نہیں کر پائے تھے فالٹ لائز ان یو ناٹ ان یور اسٹار تو آپ کو آج سے ہی اپنا اوور آل CSS تو جو آپ نے پلان کیا بٹ آج آپ نے جب انگلش ایسے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اٹ ول اسٹارٹ فرام March 3 اینڈ اٹ ول اینڈ آن Feb 15 آپ میں سے 5-6 تو وہ ادھر آ جانے یار اندر بیٹھے وہ سیٹیں کچھ خالی ہیں آپ بھی میڈم تھوڑا سا ساتھ ادھر آئے
پیچھے بھی ہے خالی کوئی؟ ادھر بیٹھ آ جائیں، ایک دو چیئرز لیں، ساتھ ہو جائیں، لیں چیئر لیں. ادھر رکھیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. چلیں آج ہم 3 ایسے کریں گے. پہلے ہر ورک شاپ میں 1 ہوتا ہے. ٹھیک، آج آپ فری ہیں، آپ دنیا کا آسان سے آسان سوال کریں یا مشکل سے مشکل سوال کریں. سی ایس ایس کے اوپر کریں یا انگلش ایسے کے اوپر کریں. آپ کے مائنڈ میں کوئی چھوٹی کنفیوژن ہے یا کوئی بڑی کنفیوژن ہے، یو آر فری ٹو آسک اینی تھنگ انڈر دا سن. کل کو یہ نہ کہیے گا کہ مجھے یہ کسی نے بتایا نہیں تھا. ٹھیک، میں آپ کو پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی زندگی مشکل سے مشکل بنا دوں. ٹھیک، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پوری کوشش کروں گا کہ جب آپ نیکسٹ اسٹیپ کو اپیئر ہو نا تو آپ کے مائنڈ میں کوئی خوف نہ ہو، کیونکہ آپ اس مشکل پروسیس سے گزر چکے ہوئے ہیں. آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے انگلش ایسے کرنا تھا تو آپ نے کہا کہ ایک اس دوست کا ایسے پکڑ لیا، ایک اس کا پکڑ لیا، اس کو سر نے 40 نمبر دیے ہوئے تھے، پاس کیا تھا، بس آپ نے رٹ لیا، آپ کا ایسے ہو گیا. اسی طرح آپ نے کمپوزیشن کر لی، اسی طرح سبجیکٹ کر لی. نو، آپ اس پروسیس سے مکمل طور پہ گزرے. آپ نے ہر چیز کو اس کی فل لینتھ اور فل بریڈتھ میں کیا اور آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے اپنا تمام پوٹینشیل، اپنی تمام انرجیز یوز کی ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی یو اپیئرڈ ان ایگزام. فیل ہونا اور پاس ہونا یہ خدا کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. بہت سارے سسٹم میں بھی ایشوز ہیں جن کو میں ابھی مینشن نہیں کرنا چاہتا، بٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بار فیل ہو گیا اور آپ اگلی بار بھی فیل ہو جائیں. آپ کی باری بھی آنی ہے. ٹھیک، جس طرح میری باری آئی اس طرح آپ کی باری آنی ہے. تو یہ جو واٹس ایپ کا گروپ ہے یہ آج بنا ہے اور یہ تب تک رہے گا جب تک آپ کا CSS نہیں ہوتا. میں شروع میں تو انٹریکٹ کرتا ہوں، بعد میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک یوز لیس سا گروپ بن جاتا ہے. اس میں لوگ یوز لیس ڈبیٹ زیادہ کرتے ہیں. اس کا پرپز صرف ایک ہی ہے کہ میں آپ کو تمام سبجیکٹس کے اوپر جو میں گائیڈ کر سکتا ہوں میں کروں، جو میں مٹیریل شیئر کر سکتا ہوں وہ میں کروں، چاہے وہ پاکستان افیئر ہو، چاہے وہ کرنٹ افیئر ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سائنس ہو، یا کوئی بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو. اس طرح کا کوئی بھی کویسچن موسٹ ویلکم. ٹھیک، اس طرح کی کوئی بھی کوئری وہ موسٹ ویلکم. بٹ بہت ساری دوسری ہیں جن کو میں نہیں کنسیڈر کرتا کہ یہ اس گروپ کی ڈیبیٹ ہے، تو میں اس میں پھر پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتا. تو اس لیے جو اس میں نہیں ہوگا وہ ٹیکسٹ کر دیجیے گا بلال کو یا مجھے، میں جب فری ہوا تو میں اس میں آپ کو ایڈ کر دوں گا. ابھی وہ گروپ پچھلی مہینے میں نے بنایا تھا، اس میں نے کچھ چیزیں ان کو بتا دی تھیں کہ کیا آپ مئی تک کیا کرنا ہے اور کہاں سے کرنا ہے، وہ میں نے انہیں بتا دیا تھا. آپ کو صرف اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے مارچ والا کام تو کیا نہیں، نہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو سپٹمبر کی بہت ٹینشن ہے. فرسٹ تھنگس فرسٹ. تو مجھے اپنی CSS کے حوالے سے اوپینین میں بڑی کلیئرٹی ہے، ایون دو کہ وہ غلط بھی ہوں تب بھی کلیئرٹی ہے. ٹھیک، آپ کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کنٹراڈکٹ کر سکتا ہے، اس کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا. مائی اوپینین از بیسڈ آن مائی اون پرسنل ایکسپیرینس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ نے پریپریشن سٹارٹ کی ہے انگلش ایسے کمپوزیشن پلس پاکستان افیئرس، ٹھیک، اس سے سٹارٹ ہونا چاہیے، نہ کہ آج آپ نے کیا تو آپ پولیٹیکل سائنس سے سٹارٹ کر دیں، ٹھیک، یا کرنٹ افیئر سے سٹارٹ کر دیں. ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی دا اینڈ آف 30 جون جو آپ کو چیزیں کر لینی چاہیے مکمل طور پہ ایسے فنگر ٹپس پہ، انگلش ایسے، کمپوزیشن، ان کا آپ کو بیسک سارا پتہ ہونا چاہیے. اور ان کو میں نے بتا دیا تھا گروپ میں ہے کوئی اس گروپ میں پرانا لڑکا، آپ کو میں نے بتا دیا نا 30 جون تک کیا کرنا ہے. اب آپ نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے نا، آپ کی چوائس. ٹھیک،
آپ کو یہی بتا دیا تھا کہاں سے کرنا ہے، میں نے آپ کو یہی بتا دیا تھا ایڈیم فلاں فلاں، ٹھیک، پریسیں کتنی کرنی ہے، ایسے کتنے کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں. اسی طرح پاکستان افیئرس، اسی طرح اسلامک اسٹڈیز. آپ کے یہ جو 400 مارکس ہیں یہ آپ کے 30 جون تک آپ کا پلان ہونا چاہیے کہ یہ ہو جانا چاہیے. اور ساتھ میں نے ان کو کہا کہ روزانہ صرف 1 گھنٹہ روزانہ ای ڈی ایس جنرل سائنس، ٹھیک، آپ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھیں. جون تک وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے ٹاپکس چھوٹے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 1 گھنٹے میں 1 2 3 ٹاپک چھوٹے چھوٹے وہ ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کرتے جائیں اور ہر آنے والے دن 10 منٹس میں ان کو ریوائز کر لیں، ایک بار گو تھرو کر لیں اور اگلے سٹارٹ کریں. بائی دا اینڈ آف 30 جون جو انالیٹیکل والا پورشن ہے وہ چھوڑ کے جو آلموسٹ 60 مارکس کی جنرل سائنس ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اب رہ گیا کرنٹ افیئر. تو کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر دونوں اب ایک ہی میں سبجیکٹ سمجھتا ہوں. ٹھیک. کرنٹ افیئر جب آپ پاکستان افیئر کریں گے تو اب اس بار بھی آپ نے دیکھا کرنٹ افیئر کے پیپر ایسے تھے جیسے پاکستان کے، ٹھیک، تو 70% وہ. تو بات کرنے کا مقصد ہے بائی 30 جون جو میجر جو آپ جس میں فیل ہوتے ہیں، مطلب انگلش ایسے اور کمپلسری کے بعد آپ سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، ٹھیک، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں وہ آپ کا ہو جاتا ہے. تو بائی 30 جون یہ آپ کا ختم ہو جانا چاہیے. ختم ہونے سے مراد کیا ہے وہ بھی بتا دیں. ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ سر آپ کہیں کہ میں نے پاکستان افیئر کر لی یا اسلامک اسٹڈی سر میں نے سبجیکٹ سارا پڑھ لیا، اور میں آپ سے کہوں کہ چلیں یہ 2016 کا پیپر ہے، یہ اٹیمپٹ کر کے مجھے اگر کر لیا 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، ریوائز کر لو، اور اس کے بعد آپ کا پیپر ہے. اور یہی سمجھنا یہ وہ 15 فیب والا پیپر ہے. ختم کرنے سے مراد یہ ہے، مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ابھی آپ کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ میں نے اس کو ایک بار سپٹمبر میں اس طرح ریوائز کرنا ہے اور پھر میں نے 3rd ریویژن اس طرح کرنی ہے. نو، یو ہیو ٹو ڈو ونس فار آل جو پہلی بار آپ کریں گے. اور ایک اور بھی چیز، ختم کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جب آپ ای ڈی ایس کر رہے ہیں تو اس کم از کم 5000 MCQs سے آپ گزرے ہوئے آبجیکٹیو. ٹھیک، ٹائم کو نہیں لگتا، روزانہ صرف 140 منٹ. ٹھیک، وہ جو آپ میرا سلطان کی ایک ایپیسوڈ پہ ویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک، وہ اس پہ لگیں گے اور 100 MCQs ہو جائیں گے. 30 دنوں میں 3000 ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹارگیٹ رکھا ہوگا کہ اس کے MCQs کرنے ہیں روزانہ، 2 سبجیکٹس کے کرنے ہیں، ایک ای ڈی ایس کے کرنے اور ایک ساتھ پاکستان افیئر کے کرنے. آبجیکٹیو کی کوئی بھی بک جنوری میں پوچھ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کہ سر میں نے فیب میں کہ اسٹارٹ میں سر آبجیکٹیو کہاں سے کروں. یار یہ اب کرنے کا یہ وقت ہی نہیں. اب جو آگی نہ آئی تو نہ آئی. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ کے. تو بائی دا اینڈ آف 30 جون، اور مجھے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیزیں ہو نہیں سکتی، میں نے کی ہوئی ہیں تو آپ کو کہہ رہا ہوں. اور آپ مجھ سے پیج نمبر پوچھیں گے نا کون سی کتاب کون سا پیج، میں آپ کو وہ بھی بتا دوں. ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی. تو 5000 MCQs آپ کے ڈی ایس کے ان میں سے گو تھرو آپ ہو چکے ہیں. 5000 MCQs آف پاکستان افیئر اینڈ کرنٹ افیئر، ٹھیک، ان میں سے آپ گو تھرو ہو چکے ہوں. تب تک آپ کو تقریباً 2000 ایڈیم جو ہے جانا 10 کے حساب سے ہو چکے ہوں. تب تک تقریباً 2000 ورلڈ لسٹ میں سے GRE کی وہ بھی ہو چکے ہوں. ٹھیک، ہاں جی. تو آپ دیکھیں گے کہ 30 جون تک آپ کا جو 70% CSS ہے نا وہ ہو جائے. ٹھیک، اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ تو ساری وائٹ بورڈ پہ چیزیں تو بڑی اچھی طرح آ جاتی ہیں، پلان بڑا اچھا ہو جاتا ہے. نہیں، جب آپ ایگزیکیوٹ کریں گے اس کا 75% آپ کر پائیں گے ایزیلی. 25% نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہم 15 دن ایکسٹرا لگا دیں گے. بٹ جب آپ 100% کا ٹارگیٹ رکھیں گے تب 75% ہوگا. اگر آپ ٹارگیٹ نہیں رکھیں گے نا تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. میں گاڑی میں پڑے ہوئے میرے رجسٹر ایسے ہی، اگر میں آپ کہیں کہ شاید میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے خود نہیں کیا. یار چیئر ہے کوئی خالی؟ آ جاؤ. تو آپ 2009 میں یونیورسٹی ایئر 3 میں
DC آپ نکال کے دیکھ لیں, ڈیٹ لکھی ہوگی, دن لکھا ہوگا, اور لکھا ہوگا کہ آج کے دن فلاں چیز اتنے سے اتنے وقت تک, فلاں چیز اتنے سے اتنے وقت تک, ہر چیز لکھی ہوگی. کوئی دن اٹھا کے دیکھ لکھا ہوا 2010 2011 2012 ہر چیز لکھی ہوگی. اور میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ لکھی ہوئی ہے تو وہ میں نے کی بھی ہوگی, اس کے اوپر ٹک لگی ہوگی جو میں کر سکا ہوں اور جو میں نہیں کر سکا, ٹھیک, اور جو میں نہیں کر سکا وہ میں اگلے دن کر لوں. 100 مسائل ہوتے ہیں, کہیں جانا پڑ جاتا ہے, مہمان آ جاتے ہیں, طبیعت خراب ہوتی ہے, بہت ساری چیز ہوتے ہیں. بٹ یو مسٹ ہیو اے پلان, یو مسٹ ہیو اے روڈ میپ. رینڈم اسٹڈی از اے روڈ ٹو نو ویئر, ٹھیک. الٹیمیٹلی آپ کے ہاتھ میں بائی دا اینڈ آف دا ایئر کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک. تو یو ہیو ٹو پلان ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ لیں. اور اگر آپ انتہائی سیریس ہیں, جس کا مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے, تو میں آپ کو خود پلان بنا کے دے دوں گا, ٹھیک, کہ آپ آ جائیے گا میرے پاس کہ میں اگلے 1 مہینے میں کیا کروں آئیڈیلی, تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا کہ یہ کر لیں. اور پھر میں مہینے بعد پوچھوں گا بھی کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا, ٹھیک. اور اگر آپ نے کیا ہے تو آپ سیریس ہیں, اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ بہانے بناتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. اور اگر آپ نے 80% کیا ہے تو تب بھی آپ سیریس ہیں, ٹھیک. تو یہ چیزیں آپ کو ابھی سے پلان کر لینی چاہیے, ٹھیک. بائی دا اینڈ آف دس ویک میں آپ کو دوبارہ سے انگلش ایسے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آپ کو پورے سال میں کرنے چاہیے وہ بھی میں بتا دوں گا, کمپلشن وہ بھی بتا دوں گا, اسلامک اسٹڈیز موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو 600 میں جو آپ کا 30 جون تک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, اس کے ساتھ اگر آپ کوئی اور آپشنل سبجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو 300 آپ اپنے ابھی سلیکٹ کر لیں. وہ کیسے سلیکٹ کرنے ہیں میں نے وہ پچھلی کلاس میں بتا دیا, ٹھیک. آپ 300 جس کے اوپر آپ 100% ایگریڈ ہیں اور آپ نے کنسلٹ کر لیا اور ڈسکس کر لیا, وہ آپ ان کو سٹارٹ کر دیں, ٹھیک. ان میں سے ایک آدھ جو آپ ہے اس کو ساتھ آپ لے کے چل سکتے ہیں, ٹھیک. اور اگر نہ بھی لے کے چلیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. فرسٹ تھنگس فرسٹ, جب یہ آپ کا ہو جائے گا تو آپ جولائی سے اس کو سٹارٹ کر لیں. ایوریج بہت اچھی تیاری کرنی ہو تو 100 مارکس کے سبجیکٹ کے اوپر 20 دن اگر لگائیں تھارولی, یعنی کہ 20 دن وہ اور 7 روزانہ 3 گھنٹے انگلش اور 10 گھنٹے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور 7 گھنٹے آپ ایک سبجیکٹ کو دے رہے ہیں تو 20 دن میں اس کی بہت اچھی تیاری ہو جاتی ہے, ٹھیک. بکس کا آپ کو پتہ ہو, مٹیریل آپ کے پاس ہو. مٹیریل پتہ ہے کیسے کمپائل کرنا ہوتا ہے. آپ کو سپوز بچے مجھ سے پوچھتے ہیں سر جنرل اسٹڈیز میں مارکس کم آتے ہیں, یہ بڑے اچھے اچھے اسٹوڈنٹ. میں نے کہا آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. کوئی کہے گا فلاں کوئی فلاں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ مارکیٹ کی ساری بکس لیں, ہونی چاہیے, بٹ اس میں سے پڑھنا کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو ٹاپک کسی ایک کتاب میں سب سے اچھا دیا ہے اس میں سے کر لیں. اگر آپ سارا ایک ہی بک کو فالو کر رہے ہیں تو بالکل نہ کریں. ایسی کوئی بھی بک نہیں ہے مارکیٹ میں جس میں ساری چیزیں اچھی دی ہیں, ساری چیزیں پرفیکٹ ہوں. ایون میرے جو کلوزسٹ فرینڈز ہیں وہ 27 سال, ہم 14 سال سے دوست ہیں. اگر میں کہوں کہ ان کی کتاب بھی پرفیکٹ ہے تو نہیں. وومن والا چیپٹر اس میں بھی ویک ہے, اجتہاد والا چیپٹر اس میں بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہوگی تھوڑی سی, ٹھیک. اور بھی کچھ چیپٹرز بہت مشکل لکھے ہوئے ہیں, عام بچہ اس کو سمجھ نہیں پاتا, ٹھیک. بٹ اگر ساری بکس کو میں دیکھوں تو میں مکمل طور پہ آرگیو کر سکتا ہوں کہ جتنی بکس ہیں ان میں سے کوئی ایک بک اگر سب سے اچھی ہے تو وہی ہے, ٹھیک. تو ہر چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بک میں کیا ایشو ہے, اس ٹیچر میں کیا ایشو ہے, فلاں ہر چیز کا آپ کو بتا دیں. پھر تھا اور اب بات آئی مٹیریل کی, تو جب آپ نے فرض کیا جنرل اسٹڈیز ہے تو میں نے پوچھا کہ ہاں تم جنرل اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ گئے ایک دن 4 گھنٹوں کے لیے, ٹھیک, کہ نہیں. لمز میں گئے نہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کبھی چکر لگاؤ نہیں. برٹش کونسل نہیں, کہیں پہ بھی نہیں گیا. اچھا, آپ نے پچھلے پیپرز دیکھے, آپ نے دیکھا کہ یار یہ 4-5 ایریاز ایسے ہیں جن میں سے ہر سال وہ کویسچن پوچھتا ہے اور یہ وہ پورشن ہے جو تھیوریٹیکل ہے,
which is related to theories, جو جینڈر اسٹڈیز کی ہر اچھی کتاب میں ڈسکس ہوا ہوا ہے. ٹھیک، کیونکہ ایک ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کی جو اچھی بکس ہیں ان میں یہ ڈسکس ہوا ہے. تو آپ کوشچن پڑھیں، جینڈر از اے سوشل کانسٹنٹ، کوئر تھیوری، ٹھیک، فیمنزم، ویوز آف فیمنزم، یہ ٹائپس آف فیمنزم، تھیوریز آف وائلنس. تو یہ 6-7 ہیں، ان میں سے اس بار بھی 3 آئے تھے کم سے کم. ان کا آپ جائیں تو صحیح، آپ لائبریری میں 5 کتابیں نکالیں، بیٹھتے ہیں 4-5 گھنٹوں کے لیے اور ایسے ہی ذرا گو تھرو کرتے ہیں. ٹاپک نمبر 1 دیکھیں، ہر کتاب سے گو تھرو کریں دیا ہوا ہے، اس میں آدھا گھنٹہ لگائیں اس ٹاپک کے اوپر، 10 منٹ ایک میں سے جلدی جلدی گو تھرو کریں، اس نے کس طرح کی لینگویج ہے، کیا لکھا، پھر دوسری میں سے، پھر تیسری میں سے، 4-5 کتابوں میں سے اس طرح گزریں. کوئی سے 3 جس کے اوپر وہ ٹاپک اچھا دیا سائڈ پہ کر دی، اوپر نشان لگا دیا، یہ میں نے کاپی کروا دی. ٹھیک، اسی طرح ٹاپک 2, 3, 4, 5, 6، یہ 6 ٹاپک ہیں 7. ان میں سے آدھا پیپر ہر سال لازمی آتا ہے. اب دنیا میں جو اس کے اوپر سب سے اچھی بکس پبلش ہوئی ہیں، آپ نے اس میں سے مٹیریل کلیکٹ کر لیا اور اب آپ اس کو پڑھیں گے اور ساتھ اپنی نوٹس میکنگ کر لیں گے. پھر آپ کے پاس کوئی پاکستان میں کوئی ایگزامپلز ہیں، دنیا سے ایگزامپل ہیں، تو آپ وہ ساتھ ایڈ کر دیں گے اپنے نوٹس میں سے. اگر 2000 لوگ آپ کریں تو 50 لوگوں سے زیادہ یہ نہیں کرتا کوئی. جب نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا. ٹھیک جی بلال. آ جائیں. اس لیے آپ جب آپ سبجیکٹ سٹارٹ کرنے لگیں، آپ یہ کریں کہ جیسے میں آپ کو پاکستان سے آپ بتائیں اب بتائیں کچھوا جو ہے وہ خرگوش کی نسبت رستوں کا زیادہ واقف ہے. اس کی ریزن بھی پتا ہے کیا ریزن؟ گلو چلتا ہے رستے میں، جگہ جگہ دیکھتا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ، کیا مشکلات آئیں، کہاں پہ موڑ آیا، کہاں پہ کون سی دشواری آئی، کہاں پہ کوئی ایسی جگہ تھی جو کراس کرنے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنا پڑی. جب وہ منزل تک پہنچتا ہے نا تو رائٹ اینڈ لیفٹ ایک ایک چیز اسے فنگر پہ یاد ہوتی ہے کہ فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں. خرگوش کو اس سے کیا، خرگوش کو تو ایک ریس لگی ہے، دوڑا جا رہا ہے. پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بی اے ریبٹ. ٹھیک، آپ کے پاس 1 سال ہے اور 1 سال کافی ہوگا. ٹھیک، اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پاکستان افیئر، تو آپ ٹاپک پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا فلاں ٹاپک، فلاں بکس، فلاں اور فلاں، یہ بک اس میں یہ ٹاپک اچھا دیا، اس میں یہ اچھا دیا، اس میں یہ اچھا دیا. بیکاز میں نے وہ پڑھی تو مجھے پھر پتہ چلا کہ نہیں یار اس میں یہ اچھا تھا، یہ ٹاپک اس میں اچھا تھا، یہ فلاں اس میں اچھا تھا. یہ جو چغتائی صاحب کی بک بنی ہے اسلامک اسٹڈیز کی، یہ بھی ایسے ہی بنی ہے. ہم نے 17-18 کتابیں پڑھی تھی اسلام کے اوپر تب شوق سے یونیورسٹی لائف میں، جب ہم نے CSS کو پلان کی. جب پڑھی تو ہم نے نوٹس بنائے تھے. جب نوٹس بنائے نے کہا جب اٹیمپٹ دی تو فارغ تھے، کیوں نہ اس کو کتاب بنا دیں. وہ کتاب بنا. ٹھیک، اس میں وہ ہم نے خود نہیں لکھا ہوا، وہ موسٹلی وہ 50% کمپائلڈ ہے. خلیفہ صاحب کی بک میں سے فلاں چیپٹر، میننگ اینڈ میسج میں سے فلاں چیپٹر. ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں یہ چیز کم ہے، اس میں یہ ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے وہ ساری. تو آپ جس دن اپنا وہ سبجیکٹ پلان کریں گے کہ صبح سے میں جینڈر اسٹڈی سٹارٹ کر رہا ہوں، لائبریری جائیں، ایک دن پورا کمپائلیشن پہ لگائیں. ٹھیک، اپنے رائٹ اینڈ لیفٹ دوستوں سے پوچھیں، وہ دوست جن کا اس ڈسپلن میں وہ پڑھے ہیں ان سے پوچھیں. کسی چلے جائیں ڈپارٹمنٹ جینڈر اسٹڈیز کے. ٹھیک، میں نے یہ اپنے
راز صاحب اللہ جنت دے، ان سے جب یہ کویشچن کیا نا کہ سر کسی ٹیچر سے گائیڈ نہیں ہو یا یہ اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں جن میں اس کو لینا ہو تو کیا کریں ہم، کیسے کریں؟ تو ایگزامپل انہوں نے مجھے دی، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے. کہتے ہیں یار فرض کیا تم انٹرنیشنل ریلیشن کا پیپر یا پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہے، تو تم کسی دن ایسا کرو کہ پھولوں کا ایک گلدستہ لو، ٹھیک، قائد اعظم یونیورسٹی آئی آر کے ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے اس کے پی اے سے ملو، اپنا نام لکھ کے دو کہ میں سر کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ سر سے ملنا چاہتا ہوں، اور وہ تمہیں بلا لے گا. اس کو پھول دو، دیکھو کہ سر آپ کے بارے میں نے بہت سنا ہے اور آپ کی بڑی خدمات ہیں اس ڈسپلن میں اور اس میں، اور میں صرف آپ سے ملنے آیا تھا اور کوئی کام نہیں. ساتھ ہی کہیں کہ سر میری ذرا رہنمائی تو کر دیں کہ اس میں کون کون سی اہم چیزیں ہیں اور اچھے سورسز کون سے. اس کا کیا جائے گا، وہ آپ کو چائے بھی پلائے گا اور کہے گا کہ بیٹا اس میں سے یہ کتابیں آپ پڑھ لیں. آپ ایک اچھے بندے سے ملاقات بھی کر لیں گے اور آپ کو چند اچھی چیزوں کا پتہ بھی چل گا. سر لیکن گیٹ پہ آپ کو انٹرویو ہونے دیتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ لازمی ہے، اگر وہ اچھا بندہ ہوا نا تو وہ لازمی بلا لے، اگر وہ کمینہ ہوا تو کبھی بھی نہیں بلائے گا. کس کو؟ ہاں، لیکن بعض کمینے کمپیٹنٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک، تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں. ریزن یہ ہم ٹرائی نہیں کرتے. میں نے تو کیا ہوا ہے ٹرائی. ٹھیک، تو آپ اگر یہ نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ لائبریری چلے جائیں. آپ گریجویٹ ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک، آپ جائیں ادھر اور آپ ساری چیزیں نکالیں اور کمپائل کریں مٹیریل اور نیکسٹ ڈے سے تیاری شروع کر دیں. جنگ میں جانے سے پہلے آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. ٹھیک، وہ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ رائٹ اینڈ لیفٹ سے پوچھیں گے، صبح لڑنے جانا ہے اور آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں، تو آپ کے پاس اپنا مٹیریل وہ ساری چیزیں آپ نے کلیکٹ کی ہوں، بھلے پورا دن لگ جائے اسی سے آپ لڑیں گے، اچھا ہوگا تو آپ اچھا لڑ پائیں گے. یاد رکھیں سی ایس ایس از اے وار آف آل اگینسٹ آل اینڈ ایچ کویسچن از اے بیٹل اینڈ اٹ کنسسٹ آف آلموسٹ 40 battles. You have to win each and every battle. The question you attempt among these 40 questions, each and every question must be better than almost 11,000 people. This is competitive exam. آپ نے خود کو ہر موڑ کے اوپر اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنا ہے. And you can only be distinguished through your writing, and writing is always based on good reading. ٹھیک، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سبجیکٹ سلیکٹ کریں تو پہلے اس کے ریسورسز آپ کے پاس اچھے ہوں، بھلے پورا دن لگ جائے، اچھا کمپائل کریں، اگلے دن بیٹھیں اور پھر اس کو کہیں کہ 15 دن تھے چلیں 16 کر لیتے، کوئی بات، 20 دن تھے تو 21 ہو جائیں گے. بٹ 20 دن بھی لگائیں اور آپ کے پاس ریسورسز اچھے نہ ہوں تو اٹ ول بی اے فیوٹائل ایفرٹ. ٹھیک، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ آپ جو بھی تیاری ابھی سٹارٹ کریں، چاہے ان کی فرسٹ اٹیمپٹ ہے چاہے ان کی سیکنڈ اٹیمپٹ ہے، اگر فرسٹ اٹیمپٹ سیکنڈ ہے اور پہلی میں کبھی فیل ہوئے ہیں تو بھول جائیں کہ آپ کبھی فیل ہوئے. ٹھیک ہے، نیا سفر ہے، پرانے چراغ گل کر دیں. ٹھیک، اور نئے سرے سے شروع کریں. ابھی ہم انگلش ایسے کرتے ہیں. وائی ڈو وی فیل ان انگلش ایسے اینڈ وائی ڈو پیپل فیل ان انگلش ایسے. فرسٹ ریزن جس کے اوپر میں نے اسٹارٹ میں بات کی، اٹ از فیئر. تو وی ہیو ٹو کنٹرول فیئر. کیسے ہم کنٹرول کریں گے؟ ہم آج جو اس کلاس میں کریں گے میں کچھ بھی ڈکٹیٹ نہیں کرواؤں گا. وی ول ریچ آن کنسنسس. ٹھیک، ہماری سائنٹیفک ایفرٹ ہوگی. ٹھیک، سائنٹیفک ایفرٹ ہوگی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. انگلش ایسے بالکل سادہ سی چیز ہے. ہم نے اس کو کمپلیکس بنا دیا ہوا ہے کیونکہ ہم کمپلیکس نہ بنائیں تو ہم اس کو بیچیں کیسے، آپ آئیں کیسے. ٹھیک، لہٰذا آپ نے اس فیئر سے باہر آنا. باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ابھی سے اس کو سٹارٹ کر دیں. جہاں پہ بھی آپ ہیں
ایون اف یو آر، یہ لڑکا ہے وہ آج سندھ واپس جا رہا ہے، ایون اف ہی از ان سندھ، اس کو اس سے ان ٹچ رہنا چاہیے، ٹھیک، اس کو اس کی پریکٹس کرتے رہنا چاہیے. تو ہم ایک سائنٹیفک ایفرٹ کریں گے، لاجیکل، جو ہم تمام کلاس میں بیٹھے ہوئے میجارٹی جس کے اوپر متفق ہو رہی ہو کہ ان میں سے یہ میتھڈ ہے. میں اپنی آؤٹ پٹ اس وقت دوں گا یا اپنی اوپینین جب آن دا بیسس آف مائی انڈرسٹینڈنگ آف فیڈرل پبلک سروس کمیشن کہ اس میں سیفسٹ میتھڈ کون سا ہے. اف وی آر ڈیولپنگ آؤٹ لائن، ٹھیک، اف وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے گڈ انٹروڈکشن آف یور ایسے، میں آپ کو ڈفرینٹ میتھڈز بتا دوں گا جو مارکیٹ میں مختلف ٹیچرز کروا رہے ہیں، ٹھیک، اور بچے کر بھی رہے ہیں. آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے اور ہم پھر اسی کو فالو کریں گے. ایک بار ہم نے جو ڈیسائیڈ کر لیا یوزنگ اور اون کامن سینس، ٹھیک، اس کے بعد ہم رائٹ اینڈ لیفٹ کے کہنے کے اوپر ڈریں گے نہیں. وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے انٹرو اس طرح لکھا جاتا ہے، فلاں تو یہ کہتی ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی ٹیکنیکل ٹرم یوز کر دی، آپ ہم ڈر کے بیٹھ گئے. میرا ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، فرسٹ اٹیمپٹ میں فیل ہو گیا، میرے سے ہی پڑھا ہوا. میں نے بتایا کہ یار فیل تو ہر کوئی بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ اچھے کینڈیڈیٹ تھے تو اس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سپٹمبر اکتوبر میں میں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ مجھ سے تو پڑھے ہوئے ہیں لیکن آپ فلاں ٹیچر کے پاس بھی جا لیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ادھر سے بھی ہیلپ ملے، اور ضرور جانا چاہیے. ادھر جا کے وہ ڈسکریج ہو گیا، تمہیں آتے ہی نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کیا نہیں آتا؟ انہوں نے کہا تمہاری رائٹنگ میں نارمیٹیو ڈسکورس نہیں ہے. جس نے فون کیا، سر یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جن نے بتایا ان سے پوچھ لینا تھا کہ یہ نہیں ہے تو اس میں وہ ایڈ کر دیں، ٹھیک، تب پتہ چل جانا تھا. میں کہا نہیں، انہوں نے یہ تو نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے. میں نے کہا تم واپس آ جاؤ، ٹھیک. تو اب بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات انگلش ایسے کے پرسپیکٹو میں اس طرح کے ورڈز یوز کر کے بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں اور پریشان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ایک بنی بنائی عمارت گر جاتی ہے، وہ اپیئر ہی نہیں ہوا. بہت کوشش کی، ساری کوشش کی، لیکن جب ایک بار ڈر گیا، بیٹھ کے سرنڈر کر دیا، دوبارہ اس کو کھڑا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک، آج سے ہی آپ نے اس ڈر کو جو سپٹمبر اکتوبر میں کوئی آپ کے مائنڈ میں کریٹ کرے گا، آپ نے آج سے ہی اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دینی ہے. اور جب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن آئے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں انگلش ایسے جب کرتا تھا تو میں ایک انٹروڈکشن کے اوپر ایک ہفتہ لگا دیتا تھا، کیونکہ مجھے اس کا فیئر تھا. کیونکہ نہیں، میں نے اب کوئی کسر نہیں چھوڑنی سے. میں ایک ہفتہ ایک انٹرو کے اوپر لگا دیتا تھا. میں ایک انٹرو 7-8 بار لکھتا تھا. میری اپنی تسلی جب تک نہیں ہوتی تھی میں تب تک ٹیچر کے پاس نہیں لے کے جاتا. یہی پوائنٹ ہے، جب تک آپ خود ریڈی نہیں ہوتے تب تک آپ ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں. ہاں جی، تو آپ اگر بار بار لکھیں اور پھر آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ جو میں ریڈنگز پڑھتا ہوں یہ تو اس طرح کی نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو انسانوں نے لکھی ہے نا، یہ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، دیکھیے اب جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں. وہ چیز ہمیں آگے پش کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹو ورڈ دا بیسٹ. اینڈ الٹیمیٹلی ہم پرفیکشن کی طرف تو نہیں، لیکن ہم کافی حد تک چیزیں پاس کرنے والی وہ ہم سیکھ جاتے ہیں. تو ہمارا پرپز بھی یہی ہے. تو کل کو کوئی سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں آپ کے مائنڈ میں کوئی فیئر کریٹ کرنے کی کوشش کرے تو آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو کوئی بھی چیز پریشان کر رہی ہے، آپ گروپ میں یا مجھے کویسچن کر دیں کہ سر اس میں کیسے کرنا ہے، اس میں کیسے کرنا ہے، یہ چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے. ٹھیک، اب آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے بھی ان کو بتائی تھی، جسٹ ٹو گیو یو اے کانفیڈنس، لیول آف کانفیڈنس. جب میرا تو 7واں سال ہے نوکری میں، لیکن ظاہر ٹریننگ کرنی تھی. جب ابھی ہم ٹریننگ کر رہے تھے DMC کیمپس میں، تو انہوں نے کہا کہ چلے ان کو ایک ورکشاپ کروا دیتے ہیں انگلش رائٹنگ. ٹھیک، تو ایک اچھی لاہور کی ٹیچر جو ہے نا کرٹیکل رائٹنگ کی، وہ آئیں. ظاہر ہے سینئر لیول کے اوپر پھر اس طرح کی ورکشاپ ہو تو وہ اچھے سے اچھا بندہ بلاتے ہیں. اس نے ہمیں لیکچر دیا، بڑا اچھا لیکچر تھا، بڑی اچھی خاتون تھی وہ.
اور انہوں نے کہا کہ اس ٹاپک کے اوپر ایک پیراگراف لکھیں. ٹاپک دیا انہوں نے, سب نے لکھا.